وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا تذکرہ چل رہا تھا. اب اسی سلسلے کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور نام ہے الحمید. الحمید یہ اللہ رب العزت کا نام ہے. قرآن پاک میں تقریباً 17 جگہ استعمال ہوا ہے. الحمید حمد سے بنا ہے. اللہ رب العزت کی ذات قابل تعریف ہے. تمام قسم کی تعریفیں، ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے. دنیا میں جس کی بھی تعریف ہوتی ہے وہ اصل اللہ رب العزت کی تعریف ہے. اللہ تعالیٰ تک وہ تعریف پہنچتی ہے کیونکہ ساری مخلوق کو ہر اچھائی دینے والا، ہر کمال دینے والا اللہ ہے. جس مخلوق کے اندر جو خوبی ہے، خوبصورتی ہے، جو کمال ہے، جو اچھائی ہے، وہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. اس لیے اللہ رب العزت کا یہ نام ہے الحمید. اللہ رب العزت ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے. دنیا میں جس کی تعریف کی جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے کسی پر احسان کیا، کسی نے ہمیں کوئی نعمت دی، اس وجہ سے اس کی تعریف ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت اس اعتبار سے بھی قابل تعریف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور سب کو نعمتوں سے نوازا ہے. سارے انسانوں کو اللہ رب العزت نے نعمتیں دی ہیں. تو منعم ہونے کے اعتبار سے، نعمتیں دینے والا ہونے کے اعتبار سے اللہ رب العزت قابل تعریف ہے. اور اس کے بغیر بھی اللہ رب العزت قابل تعریف ہے. اللہ رب العزت اگر کسی کو کچھ نہ دیتا تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات حمید ہی تھی، قابل تعریف ہی تھی. دیا ہے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ، لیکن اگر نہ بھی دیتا تب بھی اللہ رب العزت قابل تعریف تھا. تو یہ ہے الحمید. اللہ رب العزت نے اس کو قرآن پاک میں بہت سی جگہ دوسرے ناموں کے ساتھ ملا کر استعمال کیا ہے. جیسے غنی کے ساتھ ملا کر غنی الحمید، عزیز کے ساتھ ملا کر عزیز الحمید. ایسے اللہ رب العزت نے جہاں جس جگہ کے لحاظ سے جو نام مناسب تھا، دوسرا نام ملا کر اللہ تعالیٰ نے الحمید کو استعمال کیا ہے. جیسے تیسرے پارے میں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. اے ایمان والو، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے پاکیزہ، اچھا مال خرچ کرو. انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم کمائی کرتے ہیں اس میں سے اچھی چیز خرچ کرو، اچھا مال. ومما اخرجنا لکم من الارض، اور زمین سے جو ہم نے تمہارے لیے اگایا ہے، زمین سے جو ہم نے کھیتی، جو اناج اور جو غلہ ہم نے تمہیں دیا ہے، اس میں سے جو اچھا ہے وہ خرچ کرو. ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ. اور بری چیز کا ارادہ مت کرو دینے کے لیے بری چیز کا ارادہ مت کرو. ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون،
بعض لوگ خرچ کرنے کے لیے سوچتے ہیں کہ چیز پرانی ہو جائے تب وہ، جب تک خود کے استعمال کے قابل رہتی ہے خود ہی استعمال کرتے رہتے ہیں، اور جب پرانی ہو جائے گی، ناقابل استعمال ہو جائے گی، استعمال کے قابل نہیں رہے گی، تب وہ دوسروں کو دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ اناج دیتے ہیں تو جب تک اس میں کیڑے نہیں پڑ جاتے، جب تک وہ خراب نہیں ہو جاتا آدھا، اس وقت تک دیتے نہیں ہیں۔ ایسے ہی ہر چیز میں تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، بری چیز اللہ تعالیٰ کو، گندی چیز، بیکار چیز اللہ کے نام پر دینے کا ارادہ مت کرو کہ اگر تم کو دیا جائے تو تم اس کو لینے میں شرم محسوس کرو، تم اس کو نہ لو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم اس میں چشم پوشی سے کام لو۔ کوئی اگر ہمیں بری چیز دے، ہمیں پرانا کپڑا دے دے، پھٹا ہوا کپڑا نہ دے دے، سڑے ہوئے پھل دے دے، گری پڑی چیز دے دے، گندی چیز دے دے، تو ہمیں اچھا لگے گا؟ ہم نہیں قبول کریں گے۔ جیسے تم گندی چیز قبول نہیں کرتے ہو، پرانی چیز قبول نہیں کرتے ہو، اللہ رب العزت تو کتنا بڑا ہے، اللہ رب العزت تو کتنا بڑا ہے، تو اللہ کے نام پر بھی ایسی بری چیزیں مت دو۔ پھر آگے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، تمہارے خرچ کرنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ تمہارے خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، تم خرچ کرو گے اس کا فائدہ تمہیں کو ہوگا، ثواب تمہیں ملے گا، بلائیں تم سے ٹلے گی، جنت تمہیں ملے گی، تمہارا مال پاک ہوگا، تمہارے جان اور مال کی حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، غنی ہے اور حمید ہے، اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے غنی کے ساتھ ملا کر اپنے اس نام کو استعمال کیا ہے۔ اسی طرح 12ویں پارے میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے آئے جو حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو عذاب دینے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پر عذاب اتارنے کے لیے جو فرشتے بھیجے گئے تھے وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حضرت سارہ کو بیٹے کی خوشخبری دی۔ حالانکہ دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں، زمانہ گزر چکا ہے، اولاد نہیں ہے، تو ان فرشتوں نے آ کر پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو اولاد کی خوشخبری دی۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، یعقوب علیہ السلام کے پیدائش کی، اسحاق علیہ السلام کی اور یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ تو اس وقت حضرت سارہ نے کہا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، انہوں نے کہا قالت أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، کیا اب مجھے بچہ ہوگا، کیا اب مجھے بچہ ہوگا حالانکہ میں بوڑھی ہوں، وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرے شوہر بھی بزرگ ہو چکے ہیں، شیخ یعنی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، کہ اب ہمیں اولاد ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان فرشتوں نے کہا قالوا وتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہنے لگے فرشتے کہ کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کر رہی ہو؟ اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہو؟ یہ اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں اس عمر میں اولاد ہونے والی ہے، کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہو؟ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر گھر والوں۔ انہ حمید مجید، اللہ رب العزت حمید ہے، قابل تعریف ہے، بزرگی والا ہے۔ جوانی میں اولاد دے دے تو بھی اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے، بڑھاپے میں اولاد دے دے تو بھی اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے، کسی کو اولاد دے تو بھی اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے، حمید ہے، نہ دے کسی کو بانجھ بنا دے تو بھی اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، تو اللہ کی ذات ہر اعتبار سے قابل تعریف ہے، کسی کو دے تب بھی قابل تعریف ہے، نہ دے تب بھی قابل تعریف ہے۔ انہ حمید مجید، بزرگی والا ہے، بڑائی والا ہے۔
12वें पारे में एक जगह یہ الحمید نام استعمال ہوا. اسی طرح 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم کے شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. یہاں اللہ تعالیٰ نے الحمید جو اپنا نام ہے العزیز کے ساتھ استعمال کیا ہے. اور کس پیرائے میں، کس بہترین انداز سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف، نور کی طرف نکالیں، تاکہ آپ لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے سے اندھیرے، گمراہی کے اندھیرے سے نکالیں، گمراہی کے اندھیرے سے نور کی طرف، ایمان کی روشنی کی طرف، ایمان کے اجالے کی طرف نکالے. لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم، ان کے رب کے حکم سے، الى صراط العزیز الحمید، اس راستے کی طرف جو عزیز اور حمید کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے 2 مبارک نام استعمال کیے. العزیز قرآن کا راستہ، اسلام کا راستہ، اس دین کا راستہ، یہ کس کا راستہ ہے؟ عزیز کا راستہ ہے. حمید، حمید کا راستہ ہے. تو یہی 2 نام کیوں استعمال کیے؟ اس کے علاوہ دوسرے 99 نام ہیں اور ہزاروں نام ہیں، وہ نام بھی استعمال ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی 2 العزیز الحمید، قرآن کے راستے کے لیے، اسلام کے راستے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 نام استعمال کیے کہ آپ لوگوں کو نکالے اس راستے کی طرف جو عزیز کا راستہ ہے، حمید کا راستہ ہے. اس میں حکمت کیا ہے؟ یہ 2 نام اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں. مفسرین کہتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کا راستہ، دین اسلام کا راستہ، جو اس راستے پر چلے گا تو جیسے اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے، وہ قرآن پر چلنے والا اور دین پر چلنے والا غالب رہے گا. وہ قرآن کے راستے کو اپنانے والا، دین کے راستے کو اپنانے والا العزیز، جیسے اللہ عزیز ہے، غالب ہے، وہ غالب ہو کر رہے گا، وہ جیت کر رہے گا. جیسے اللہ تعالیٰ عزت والا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ عزت والا ہے، ایسے ہی قرآن کے راستے پر چلنے والا، دین کے راستے پر چلنے والا عزت پا کر رہے گا. اسی طرح الحمید، اللہ رب العزت قابل تعریف ہے، تو جو قرآن کے راستے پر چلے گا، دین کے راستے پر چلے گا، اس کی بھی تعریف ہوگی، دنیا میں بھی اس کی تعریف ہوگی اور اس کا انجام اچھا ہوگا. انجام کے اعتبار سے وہ محمود، قابل تعریف ہوگا. تو خیر، الحمید اللہ رب العزت کا نام یہاں استعمال ہوا 13ویں پارے میں. اسی طرح 22ویں پارے میں استعمال ہوا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو. اے انسانوں، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر و محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ رب العزت غنی ہے، بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے. سب انسان اللہ کے محتاج ہیں، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو. دنیا کے جتنے انسان ہیں سب اللہ کے سامنے کیا ہے؟ فقیر ہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں، سب کے سب اللہ کے سامنے فقیر ہیں، محتاج ہیں. اور اللہ رب العزت واللہ هو الغنی، اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ رب العزت سب کچھ کا مالک ہے، انسان کسی چیز کا مالک نہیں. جب اللہ تعالیٰ چاہے کسی سے کچھ بھی چھین سکتا ہے. کسی امیر کو منٹوں میں اللہ رب العزت غریب بنا سکتا ہے، منٹوں میں اللہ رب العزت غریب بنا سکتا ہے. اور سارے انسان جب پیدا ہوتے ہیں تو فقیر ہی ہوتے ہیں، بدن پر کپڑا بھی نہیں ہوتا. دنیا میں آتے ہیں تو سب فقیر ہی بن کر آتے ہیں، یعنی کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس. بعد میں جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، اللہ کی دین ہے، وہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی نعمت ہے. جس مالدار کو جو کچھ ملا، جس کو جو نعمت ملی ہے، وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے. تو اس لیے کہا کہ تم سب کے سب فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، قابل تعریف ہے. اللہ کے ساتھ قابل تعریف ہے، وہ کسی کو دیتا ہے، مالدار بنا دے، اس میں بھی اس کی تعریف ہوگی، اور جس کو اللہ تعالیٰ فقیر کر دیتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ
قابل تعریف، حمید، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ، اپنے ہر فیصلے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ حمید ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اسلام کو استعمال کیا 25ویں پارے میں سورہ شورى میں، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حمید نام استعمال کیا ہے ولی کے ساتھ ملا کر، فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اللہ ہی وہ ذات ہے، يُنَزِّلُ الْغَيْث، جو رحمت والی بارش برساتا ہے۔ بارش کے لیے عربی میں مطر کا لفظ بھی آتا ہے، بارش کے لیے مطر کا لفظ بھی آتا ہے اور غیث کا لفظ بھی آتا ہے، لیکن قرآن پاک میں اکثر جگہ مطر کا جو لفظ استعمال ہوا وہ عذاب والی بارش کے لیے ہوا ہے۔ عذاب والی بارش کے لیے مطر کا لفظ استعمال ہوا، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہا امطرنا علیہم مطرا، ہم نے ان پر عذاب والی بارش اتاری۔ لیکن جو رحمت والی بارش ہوتی ہے جس سے انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے، زمین سے اناج اگتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے غیث کہا ہے، رحمت والی بارش۔ تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اللہ ہی وہ ذات ہے جو بارش، رحمت والی بارش اتارتا ہے انسانوں کے نا امید ہونے کے بعد۔ انسان جب مایوس ہو جاتا ہے، کھیتی باڑی کرنے والے جو ہیں، ہم تو شہر والے ہیں، ہمیں اتنا احساس نہیں ہوگا اس کا، ہمیں اتنا پتہ نہیں چلے گا، لیکن جو دیہات والے ہوتے ہیں، جو زمینوں کے مالک ہوتے ہیں، جب بارش نہیں ہوتی تو پھر وہ بیچارے کیا حال ہو جاتا ہے ان کا، کتنے مایوس ہو جاتے ہیں، کتنے اداس ہو جاتے ہیں۔ جب بارش کے دنوں میں بارش نہیں ہوتی وہ انتظار میں ہوتے ہیں کب بارش ہوگی، لیکن بارش نہ ہو تو وہ نا امید ہو جائیں گے، مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رحمت والی بارش اتارتا ہے من بعد ما قنطوا، انسانوں کے مایوس ہونے کے بعد، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ولی ہے، ذمہ دار ہے، سرپرست ہے، دوست ہے، حمید، قابل تعریف ہے۔ اب یہاں ایک لطیف اشارہ بھی کیا جا رہا ہے۔ بعض مفسرین نے، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے اس کی طرف بھی اس آیت میں اشارہ ہے، کیونکہ اوپر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چل رہا ہے، اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ جیسے بارش کے دنوں میں بارش نہ ہو، بارش کے دنوں میں بارش نہ ہو تو کھیتی باڑی کرنے والا کسان نا امید ہو جاتا ہے، ایسے ہی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد زمین پر تقریباً 550 سال گزر گئے، کوئی نبی نہیں آیا، 550 سال کا وقفہ گزر گیا، درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا، تو لوگ مایوس ہو گئے تھے۔ جیسے زمین بنجر ہو جاتی ہے بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے، ایسے ہی وحی کے رک جانے کی وجہ سے اس زمانے میں زمین بنجر ہو گئی تھی، بارش کے رکنے کی وجہ سے زمین بنجر ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک یہ 550 یا 550 سال کا جو عرصہ ہے، اس میں زمین پر وحی نہیں آئی تو زمین بنجر ہو گئی تھی، لوگ گمراہ ہو گئے، لوگوں کے دلوں کی یہ زمین بنجر ہو گئی تھی، اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا تھا، انسانیت بہت گمراہی میں جا پڑی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک بارش نازل فرمائی ہے، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کی بارش، وحی کی بارش نازل کر دی، جس کی وجہ سے جیسے بارش ہونے کے بعد زمین پر دوبارہ ہریالی آ جاتی ہے، ایسے ہی زمین پر دوبارہ ہدایت آ گئی، زمین پر دوبارہ ہدایت آ گئی، دوبارہ اچھے لوگ، اللہ سے تعلق والے لوگ پیدا ہو گئے، دوبارہ انسانوں کا تعلق، انسانوں کا رشتہ، انسانوں کا ناطہ اللہ سے جڑ گیا۔ اور اللہ رب العزت الولی ہے، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ تعالیٰ ولی ہے، ذمہ دار ہے۔ جیسے کھیت کا ذمہ دار اپنی کھیتی کی فکر کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی انسانوں کی ہدایت کی فکر کرتے ہیں، انسان کہیں پورے گمراہ نہ ہو جائیں، انسان کہیں جہنم کی طرف نہ جائیں، اللہ رب العزت اس کی نگرانی کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور نبیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت قابل تعریف ہے۔ بارش بھیجنے پر بھی اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے، اور ہدایت
بھیجنے پر بھی، قرآن اتارنے پر بھی، یہ مبارک دین اتارنے پر بھی اللہ رب العزت قابل تعریف ہے۔ تو الحمید یہ اللہ رب العزت کا نام ہے، جس کا معنی ہے کہ اللہ رب العزت قابل تعریف ہے۔ اس لیے ہمیں اس نام سے یہ سبق مل رہا ہے کہ اللہ رب العزت جب قابل تعریف ہے تو ہم بھی اللہ کی تعریف کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ لوگ، صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں جو ہر نوالا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرے، ہر پانی کا گھونٹ پی کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر نعمت پر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جو دعائیں سکھائی ہیں اس میں ہر جگہ الحمدللہ کا لفظ ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کریں۔ اللہ نے اچھا کپڑا دیا ہے ہم پہننے پر الحمدللہ الذی کسانی ھذا ثوبا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یہ دعا پڑھیں۔ کپڑا پہننے پر الحمدللہ، کھانا کھانے پر الحمدللہ، ہر اچھی نعمت ملنے پر الحمدللہ، اچھے حالات سامنے آئے اس پر الحمدللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایسے حالات پیش آتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے مطابق ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات یہ دعا پڑھتے تھے کہ جب ایسے حالات پیش آئیں جیسے ہم چاہتے ہیں، ہمارا دل چاہتا تھا اور ویسے ہی کام ہو گیا۔ جیسے آج کل پیٹرول کا مسئلہ چل رہا ہے، ہم گاڑی لے کر نکلے پیٹرول بھرانے کے لیے اور دل میں یہ تھا کہ پتہ نہیں بھیڑ ہوگی کیا ہوگا، وہاں جا کر دیکھا بھیڑ نہیں تھی، ہم چاہتے تھے کہ بھیڑ نہ ہو اور وہاں بھیڑ نہیں ملی، تو ہمیں چاہیے یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ دل کے مطابق حالات پیش آ جائیں، جیسے دل چاہتا ہے ویسے ہی حالات پیش آ جائیں، ہم جو چاہتے تھے وہ نعمت مل جائے، جیسا ماحول چاہتے تھے ویسا مل جائے تو اس پر اللہ کی تعریف کریں۔ اور اگر کبھی خدا نخواستہ مخالف جیسے ہم چاہتے تھے ویسے بات پیش نہ آ جائے، جیسے ہم چاہتے تھے اس کے خلاف ہو جائے، تب بھی اللہ کی تعریف، تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے الحمدللہ علی کل حال، ہر چیز پر ہر حال پر اللہ کا شکر ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی تعریف کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنا چاہیے۔ جو اللہ کی تعریف کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا، اور ایسے لوگوں کے لیے اسپیشل جنت کا ایک دروازہ ہے جہاں سے یہ لوگ داخل ہوں گے جو اللہ کی تعریف کرنے والے حمادون، انہیں بلایا جائے گا قیامت کے دن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا، اس کا نام بھی لواء الحمد ہے، تعریف والا جھنڈا ہے۔ جو جتنی اللہ کی تعریف کرے گا دنیا میں، جس ہر حال میں اللہ کی تعریف کرے گا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جھنڈے کے نیچے جمع کیا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس لیے اسلام کا تقاضا ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، حالات جیسے بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔